کتاب ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بنو۔ خطاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے ایمان والوں کو، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مجیدہ میں یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے انصار، اللہ کے مددگار بننے کی لیاقت بھی وہ افراد رکھتے ہیں جو نور ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہوں۔ اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے۔ اللہ یہ خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کے مددگار کیا مطلب؟ اے اللہ تو خود ہماری مدد کرتا ہے، تو نے تو انبیاؤں کو بھیجا، تو انبیاؤں کی بھی مدد کرتا رہا، پوری امتوں کی بھی مدد کرتا رہا، اور انبیاء بھی تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہمیں بھی نماز میں یہی سکھایا گیا ہے۔ تو اے پروردگار ہم عاجز، ہم مخلوق ہو کے تیری کیسے مدد کریں؟ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری مدد ایسی ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، میں اللہ تم کو ثابت قدم رکھوں گا، یعنی پوری کائنات تمہاری دشمن ہوگی، تمہاری مخالف ہوگی، میں اللہ اتنی ثابت قدمی عطا کروں گا کہ تم دشمن کے مقابلے میں جرأت کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جو ہے قیام کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی مدد کریں تو اللہ کہتا ہے ہم آپ کی مدد کریں گے، تم اللہ کی مدد کرو ایمان والو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پہلے والی جو آیت مجیدہ اس میں کہ اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بنو، کما اس آیت کا اگلا جملہ کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنے حواریوں سے؟ من انصاری الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ قرآن میں موجود ہے اسی آیت مجیدہ میں، من انصاری الی اللہ، اے میرے حواریوں سے مراد یعنی وہی اصحاب، اے میرے حواریوں تم میں سے کون ہے میرا مددگار؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ تو حضرت قال الحواریون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں آپ کے، اللہ کے مددگار یعنی ہم آپ کے مددگار ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہمیں جس نقطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بنو، جیسے حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا اور ان سے کہا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا؟ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کو ہماری کسی عام مادی مدد کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ نے کائنات میں جو نظام بنایا ہے وہ ہے نظام ہدایت۔ اس نظام ہدایت کے تحت اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا، پھر ان کے اوصیاء کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو اللہ کی مدد کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں کون ہے میرا مددگار، اور وہ حواری کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں مددگار۔ تو قرآن کی اس آیت مجیدہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہم نصرت خدا، ہم نصرت دین، جو اللہ کے دین کی ہم نے مدد کرنی ہے، جو اس جہاں پر معنی کیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد۔ تو جب اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے
تو اب وہ کیسے کرنی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آیت مجیدہ سننے کے بعد جب یہ خطاب کیا جائے عام لوگ سمجھیں کہ اللہ کا خطاب ہے، ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، ہر شخص اپنی اپنی طرف سے قیام کرے، میں نصرت دین کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ میں اہم پیغام دیا، تم اللہ کے دین کی مدد کرو لیکن اپنی مرضی سے نہ کرو۔ پھر کیسے کرو؟ جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے نبی خدا کی سرپرستی میں دین خدا کی مدد کی ہے، تم لوگوں نے بھی ویسے اپنے زمانے کی حجت خدا یا پھر ان حجت خدا کے جو علم کے وارث ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جو علم کی روشنی ہے، جو محمد و آل محمد کے علم کے وارث ہیں، ان کی تعلیمات میں تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ یہ اس طرح سے، اور اس کے لیے ہمیں بہترین مثال جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کربلا میں آپ زیارت وارثہ میں جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام علیہ الصلوۃ والسلام جب شہدائے کربلا کی زیارت کربلا میں امام آئے تھے تو امام نے کیا زیارت پڑھی تھی؟ امام علیہ السلام کا یہ جملہ شہدائے کربلا پر، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگاروں۔ یعنی جو کربلا میں شہدائے کربلا تھے وہ امام حسین کی جو نصرت کر رہے تھے ظاہری طور پہ، حقیقت میں اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے۔ اور قرآن میں بھی اللہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اور اللہ کے دین کی مدد ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، بلکہ حجت خدا کی تعلیمات یا حجت خدا ائمہ معصومین کے جو علم کے وارث ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، ان کی تعلیمات، اس کی روشنی میں ہم خدمت دین کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سلام ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، رسول اللہ کے انصار کو سلام کیا۔ پھر جناب فاطمہ زہرا کا نام لے کر کہا گیا، جناب سیدہ کے مددگاروں۔ پھر امام حسن کے نام کے ساتھ بھی یہی کہا، انصار اللہ۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی جو سلام کیا گیا وہاں پہ بھی انصار اللہ۔ یعنی جو امام نے زیارت ہمیں تعلیم دی ہے اس میں اللہ کے دین کے مددگار، رسول اللہ کے مددگار، مولا علی کے مددگار، امام حسن کے مددگار، امام حسین کے مددگار اور بی بی فاطمہ زہرا کے مددگار۔ کیوں کہا؟ یہ 6 مددگاروں کا تذکرہ امام نے اس طرح کیوں کیا؟ اللہ کا دین اور پھر پنجتن پاک کا تذکرہ اس لیے کیا چونکہ اللہ کے دین کے وارث یہ پنجتن پاک ہیں۔ تو اس لیے یعنی جو پنجتن اللہ نے چونکہ ان ہستیوں کو بھیجا ہے اپنے دین کی تعلیمات اور ہدایت کے لیے، ان کو ہادی اور راہبر بنا کر بھیجا ہے، تو گویا جو ان کا مددگار ہے وہ اللہ کے دین کا مددگار ہے، اور جو اللہ کے دین کا مددگار ہے وہ پنجتن پاک کا بھی مددگار ہے۔ تو ہمیں کربلا میں بہترین جو ہمیں درس دیا گیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں روایات جو بیان کی جاتی ہیں عام طور پہ کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک آنسو بہانا جو ہے اگر حق کی معرفت کے ساتھ ہو تو آپ کے لیے وہ جنت کی ضمانت ہے۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ روایات علماء نے جو نقل کی ہیں، ذمہ دار علماء اور فقہاء محدثین نے نقل کی ہیں، اگر معرفت کے ساتھ ایک آنسو، کبھی غور کریں اس آنسو کو قیمت کیوں ملی ہے؟ جو آنسو جنت کی قیمت کی ضمانت بن رہا ہے، اس آنسو کو اللہ نے اتنی قیمت کیوں دی؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ہمیں جو مین سبب سامنے نظر آتا ہے وہ ہے شہدائے کربلا کی مظلومیت۔ آنسو اسی وجہ سے نکلتے ہیں ہمارے، یعنی ہمارا آنسو نکل رہا ہے شہدائے کربلا پہ۔ شہدائے کربلا مظلوم ہے، وہ کیوں مظلوم ہے؟ وہ کیوں مظلوم ہے؟ کربلا میں انہوں نے قیام کیوں کیا؟ انہوں نے قیام کیا اس لیے اللہ کے دین کو بقا دینے کے لیے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج ہر زبان پہ یہی ہے،
خطباء ہوں، علماء ہوں، ذاکرین ہوں کہ امام حسین کا جو قیام تھا اللہ کے دین کو کیا تھا؟ بقا دینے کے لیے۔ یہاں تک تو سب قائل ہیں، مانتے ہیں۔ اب آگے ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے دین کو جو بقا دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ اللہ کے دین کو بقا اس لیے دی ہے تاکہ قیامت تک ہر گھر میں اللہ کا دین پہنچ جائے۔ امام حسین شہید ہو رہے ہیں اللہ کے دین کو بقا دینے کے لیے، اور ہم اب غور کریں کیا وہ دین ہمارے گھروں میں ہے، میرے اور آپ کے گھر میں ہے؟ بھئی ان کا جو ہدف اور مقصد تھا شہادت کا وہ تھا بقائے دین۔ ہم صرف آنسو کی قیمت کو نہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کتنا قیمتی بنایا ہے، ہم یہ دیکھیں اس آنسو کے پیچھے کیا ہے۔ وہ ہے شہادت امام اور ان کے اصحاب، ان کے پیچھے کیا مقصد عظیم ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کو بقا دینا۔ اب جو اللہ کے دین کو بقا کے لیے انہوں نے قیام کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں دین ہے؟ وہ غیبت امام میں ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے جو نصرت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ناصرین امام زمانہ علیہ السلام میں سے بنا، ہم یہ دیکھیں کہ کربلا والوں کا کردار کیا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے ناصر بنے تھے، اور ہمارا کردار کہاں ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ناصر بنے؟ ذرا غور کریں۔ یعنی وہ اپنی جان جیسی قیمتی چیزیں قربان کر رہے ہیں، اپنے گھوڑا، اپنی تلوار، جو قیمتی چیزیں اس زمانے کی چیزیں تھیں وہ سب قربان کر رہے ہیں۔ ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی گھر تھے، ان کے بھی تجارت کاروبار تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر قربان کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ نصرت امام کے لیے۔ اور ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس لیے ہمارے علماء اور فقہا فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف علماء پہ واجب نہیں، معاشرے کے ہر فرد پر یہ واجب ہے، جو جتنی اس کے پاس استعداد علمی ہے اس کے مطابق۔ مثلا آپ کے گھر میں اگر آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا، آپ ضروری نہیں ہے آپ اس کو آپ قرآن کی آیتیں، اور دوسری آپ کو اگر ایک روایت آتی ہے یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا نماز کا ٹائم ہو گیا، چلے اللہ کا شکر ادا کرنے چلیں۔ آپ کی اس کہنے سے کوئی نمازی بن جائے، یا کوئی حرام کام کر رہا ہے آپ اس کو روکتے ہیں، رک جاتا ہے، میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ ادھر سے ہم اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دیتے ہیں۔ فروع دین کتنے ہیں؟ جی فروع دین 10 ہیں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ فروع دین 8 ہیں۔ کیوں؟ بھئی اس میں جو آخر میں جو 2 ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ تو ہماری قوم نے خاص کر دی علماء کے ساتھ، عوام الناس کے لیے تو 10 ہیں نہیں، تو یہ 10 اس کے لیے ہیں جو اس پہ عمل بھی کرے۔ تو صرف ہم یہ یاد کرنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ فروع دین 10 ہیں، بلکہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب میں اور آپ اللہ کے کیسے دین کے مددگار بن سکتے ہیں؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ امام نے اپنے خروج، اپنے نکلنے کا خود مقصد بیان کیا، وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میرے جو مقصد ہے خروج کا، نکلنے کا، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو امام علیہ السلام کا جو قیام تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ اب ہم دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام اللہ کے دین کی نصرت کے لیے قیام کر رہے ہیں تو خود بیان کریں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب ہم اگر اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی یہی کام کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں تو پھر ہم کس طرح گھاٹے اور نقصان میں؟ کم سے کم ہم اتنا نقصان کریں گے دین کا، اگر ہمارے سامنے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، واجبات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کم سے کم یہ ہے کہ ہم بھی اس گناہ کے ساتھ برابر میں شریک ہیں۔
چونکہ ہم نہیں روک رہے، نہ ہم اس پہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ سید الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بہت سارے اصحاب لوگ بیٹھے تھے، خوش ہو گئے، کہنے لگے الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اہل لا الہ الا اللہ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اصحاب خوش ہو رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں جو بشارت دے رہے ہیں اس کے اہل ہم ہیں۔ رسول اللہ نے ان خوش فہمی میں بیٹھے افرادوں کو ان کی بڑی ذمہ داری کی طرف متوجہ کر دیا۔ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم محبت علی اور اولاد علی میں ہیں، ہم خوش قسمت ہیں، ہم جنتی ہیں، تو لہٰذا ہم محبت علی میں آ گئے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ائمہ اہل بیت وارثان جنت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کی ولایت اور محبت کے سبب سے ہمیں یہ جنت عطا کرنی، ایسے ہے کہ نہیں؟ جو وارثان جنت ہیں ان پہ دین کی پابندی معاف نہیں ہے، ہم پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ہماری قوم کو، لوگوں کو، کہ جو کہیں کہ ولایت کے نام پہ، محبت اہل بیت کے نام پہ دین ہم پر ساقط ہو گئے۔ تو وہ لوگ بھی اس خوش فہمی میں تھے، ہم اہل لا الہ الا اللہ ہیں، ہم ذکر لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا خبردار اس خوش فہمی کے شکار نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ کامیاب ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی توہین نہ کرے۔ اب وہ اصحاب جو بیٹھے تھے خوش تھے، اب حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کیسے لا الہ الا اللہ کی توہین کریں گے؟ ہم بھلا کیسے اس کی جو ہے وہ انسلٹ کریں؟ سید الرسول اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے سامنے اللہ کے دین کا مذاق بنایا جائے، اللہ کے دین کو نظر انداز کیا جائے، اللہ کے دین کو معمولی سمجھا جائے اور یہ وہاں پر خاموش بیٹھا رہے، یہ شخص لا الہ الا اللہ کی توہین کرنے والا ہے، یہ بھی مجرم ہے برابر۔ تو لہٰذا ہم ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں سے قرار دیا، ہم نے اس گھر میں آنکھ کھولی، لیکن ہم یہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے دوستوں میں، ہماری کلاس میں لا الہ الا اللہ کی توہین ہوتی ہو۔ ان چیزوں کو سمجھیں۔ لہٰذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے فوائد میں سے فائدہ دیکھیں، آج کل تو آٹومیٹک مشینیں آ رہی ہیں کپڑا واش کرنے کے لیے، بعض جگہوں پہ ابھی بھی لوگ کپڑا جو ہے وہ ہاتھ سے پاک کرتے ہیں، اکثر عام گھروں میں۔ اب جو لوگ کپڑے کو ہاتھ سے پاک کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ کپڑا پاک کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی پاک کرتے ہیں؟ بعد میں نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ کپڑے کو پاک کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ آٹومیٹک پاک ہو جائیں گے، آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی یہی فائدہ ہے، جو لوگ اس فریضے کو انجام دیتا ہے وہ اصلاح کسی اور کی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس نیکی کی ہدایت اور برائی سے روکنے سے خود اس کا اندر اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کا نفس جو ہے وہ حیا محسوس کرتا ہے کہ میں دوسروں کو سمجھا رہا ہوں، دوسروں کی ہدایت کر رہا ہوں، دوسروں کی اصلاح کر رہا ہوں، میں نے یہ بات اپنے فلاں دوست کو سمجھائی تھی، اگر اس کے اندر خدا کا خوف نہیں تو کم از کم حیا آئے گی کہ اگر میرے دوست نے مجھے دیکھ لیا، یعنی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان کی ہدایت کا وسیلہ بنتا ہے، اس کو انجام دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں
جناب ہم کیسے یہ انجام دیں؟ ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار لوگ مانتے نہیں ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہا جب نہ رسول اللہ میں امر بالمعروف کرتا ہوں، نہی عن المنکر انجام دیتا ہوں، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار، میرے دوستان میرا مذاق اڑاتے ہیں، میری توہین کرتے ہیں۔ میں نماز کی بات کرتا ہوں، میں دین کی بات کرتا ہوں، میں پردے کی بات کرتا ہوں، میں قرآن کی بات کرتا ہوں، وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، میری توہین کرتے ہیں۔ امام نے جب یہ سنا، امام نے بڑا عظیم جملہ فرمایا، فرماتے تم کیا چاہتے ہو؟ میدان معاشر میں انبیاء کے ساتھ معشور ہونا چاہتے ہو، ہم اہل بیت کے ساتھ معشور ہونا چاہتے ہو، یا عام لوگوں کے ساتھ؟ حیران ہو گئے، فرزند رسول کیا ایسا طریقہ بھی ہے؟ میدان معاشر میں کوئی شخص انبیاء اور ائمہ ہدیٰ کے ساتھ معشور ہو؟ امام نے فرمایا جی بالکل۔ فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے، جبکہ اس کے خاندان والے لوگ اس کا مذاق اڑائیں، اس کی توہین کریں، امام فرماتے ہیں یہ شخص میدان معاشر میں انبیاء اور ہم ائمہ ہدیٰ کی صف میں اٹھائے جائیں، کیونکہ یہ ہمارے مشن پہ چل رہا، ہمارے مقصد پہ چل رہا۔ تو لہٰذا امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر یہ ہم انجام دیں غیبت امام میں، تو یہ ہم ناصرین امام زمانہ علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام نے جب آنا ہے، قیام کرنا ہے، ہم جو امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، امام نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ امام نے مختلف علاقوں میں مبلغین کو بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا؟ لہٰذا امام نے اپنے مبلغین کو بھیجنا ہے، علماء کو بھیجنا ہے، مومنین کو بھیجنا ہے۔ تو آپ اور ہم جو نصرت امام کے دعوے دار بن رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ابھی۔ اس لیے روایت میں معصوم فرماتے ہیں قائم آل محمد کا ظہور اس وقت ہوگا جب ایک حد تک نیک اور دیندار لوگ امام علیہ السلام کے لیے مقدمہ فراہم کر چکے ہوں۔ تو لہٰذا وہ مقدمہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف یا قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کا صرف انتظام کیا صرف ایران والوں نے کرنا ہے؟ ہمارا امام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، دیکھیں وہاں پر کس طرح کلچر جو اسلامی کو پھیلایا جا رہا ہے، تعلیمات آل محمد کو عام کیا جا رہا ہے۔ ہم 2 سال جب ہم قم المقدس میں رہے ہیں تو یہ میری آنکھوں دیکھا منظر ہے، کتابوں کا پڑھا ہوا نہیں۔ میں جب بھی حرم حضرت معصومہ میں، مسجد اعظم میں جب ہوتا تھا تو مجھے ہر دوسرا نوجوان جب نماز کی حالت میں اس کی آنکھوں میں گریہ نظر آتا تھا۔ یہ کام ہو رہے نوجوانوں پہ، یہ تربیت ہو رہی ہے وہاں پہ، اہل علم اور علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں، علماء کی محنتیں ہیں، نوجوان نسل معاشرے میں جو ہے وہ تعلیمات آل محمد کو عام کر سکتی ہیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کر سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ اس کو بہترین وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ راہبر معظم آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ، پروردگار ان کا سایہ ہماری قوم اور ملت پہ ثابت رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس سے آگاہ ہوتا تو میں بہت زیادہ کام کرتا، یعنی وہ متوجہ کریں ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک یا دیگر چیزیں جو استعمال کر سکتے ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، کہ ان چیزوں میں اپنے دین کو برباد نہ کریں، ان چیزوں کو فضولیات چیزوں میں استعمال نہ کریں، بلکہ ان چیزوں کو آپ دین آل محمد کی ترویج اور تعلیمات کا وسیلہ قرار دیں۔ علماء کی جو سیرت ہے ہمارے پاس، علماء کا جو پاک کردار ہے ہمارے سامنے، ایسے بنے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد لہٰذا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نوجوان اکثر آ کہتے ہیں کہ بلا کیا کریں،
ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں مخالفین ہیں، مراج الزام کے علماء کے مخالف ہیں، ہم کیا کریں؟ کس طرح ہم کریں؟ دیکھیں، ہمارے گھروں میں دین تو ہے نا، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی اور نبی کو، امام کو نبی کو نبی مانتے ہیں، امام کو امام مانتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ ہمارا یہ زمانہ تو بہت آسان ہے۔ آپ ذرا جائیں پیچھے، سید الرسل کا جو زمانہ تھا سارے مشرک تھے، رسول اللہ مشرکین کے دروازے پہ قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنی والدہ، اپنے والد، وہاں پہ ہم تعلیمات آل محمد کا سلسلہ تو شروع کریں، احادیث اہل بیت تو ہم بیان کرنا شروع کریں۔ جو کلام وہاں سے نکلا ہوا ہے وہ نور ہے، وہ نور ہدایت ہے، جس سے لوگوں کی اصلاح ہوگی، خاندانوں کی اصلاح ہوگی۔ میرا اور آپ کا کام اصلاح کرنا ہے، پیغام ہدایت پہنچانا ہے۔ بعض لوگ جہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑیں جی، لوگ نہیں سمجھتے، خاندان والے نہیں سمجھتے، یہ جہنم میں جائیں، یہ سیرت رسول نہیں۔ تاریخ میں کوئی ایسا ایک جملہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کبھی کہا ہو یا رسول اے اللہ، رسول اللہ نے کہا ہو اے اللہ میں اپنی قوم کی ہدایت نہیں کرتا، یہ ضدی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام لوگ کہتے ہیں یہ جی ضدی ہیں، ہم یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھاتے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلم، اے بار الہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے میں نبی برحق ہوں۔ سید رسول پیغام ہدایت بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، دونوں کام، ہدایت بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ سید الرسل نے کلمہ حق کو بلند کیا تھا 1400 سال پہلے، آج جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وحی بیت بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا غیبت امام میں اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھیں۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں اور دعا کریں، اے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے جلد ملحق کر دے۔ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا کہ آخری زمانے میں میری نسل سے میرا فرزند، اس کے زمانہ غیبت میں جو لوگ سفیدی پہ سیاہی دیکھ کر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔ آخری زمانے کے جو لوگ ہیں وہ میرے بھائی ہوں گے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ میدان جنگ میں گئے، ہمارے کسی کے جوان مارے گئے، کسی کا باپ مارا گیا، ہم نے نصرت اسلام کے لیے مال صرف کیا، میدان جنگ میں گئے، ہم نے زحمتیں اٹھائیں، کئی ہجرت کرنے والے تھے، ہم اتنی مشقت اور زحمت اٹھانے والے، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے دوست ہو، میرے بھائی وہ ہیں، تم نے مجھے دیکھا ہے ایمان لائے، وہ مشکل زمانہ ہے جو سفیدی پہ سیاہی دے کر ایمان لائیں گے۔ اس سے دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی قرآن اور احادیث، یعنی اس زمانے میں، زمانہ غیبت میں، یعنی نہ میں ہوں گا نہ میرے دین کا وارث ظاہر ہوگا، بلکہ اس زمانہ غیبت میں لوگ جو ہے وہ کتابوں کو دیکھ کے، کتابوں کو پڑھ کے میرے دین پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگ جو ایمان والے ہوں گے ان کو رسول اللہ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی یہ نقطہ بھی اس کی طرف بھی ہم متوجہ رہیں کہ جو رسول اللہ کے مددگار تھے وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے دوست ہو، رسول اللہ کے مددگار۔
جو زمانہ غیبت امام میں امام کی نصرت کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اس زمانے کے جو لوگ امام کا حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں، رسول اللہ ان لوگوں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا مومن جب ایسے کردار کا مالک ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے، خلوص کے ساتھ، کردار کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، یہ ایسے مومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مومن کا انتظار کرنا غیبت امام میں جو ہے سب سے افضل عبادت ہے۔ سب سے افضل جو عبادت ہے انتظار الفرج، معصومین کی طرف سے جو ہے۔ لیکن انتظار کیسا ہونا چاہیے؟ انتظار ہمیشہ انتظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا انتظار آپ لوگ کر رہے تھے، مولانا صاحب مجلس پڑھ کے یہاں آئیں گے جہاں پر نوجوانوں کو درس دیں گے، انتظار تھا، لیکن انتظار کے ساتھ آپ لوگوں نے انتظام کیا ہوا تھا۔ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے لیے بھی آپ نے کہ مولانا کو ہم نے یہاں پہ انتظار کے ساتھ انتظام، صرف انتظار نہیں ہوتا ہے۔ گھروں میں آپ جو انتظار کر رہی ہوتی ہیں، خواتین اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں، بچوں کا انتظار کرتی ہیں، تو انتظام کے ساتھ کرتی ہیں۔ انتظار کریں انتظام کے ساتھ۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کا جو انتظار کر رہے ہیں، ہم نے کیا امام کے لیے انتظام کیا ہوا ہے؟ امام کی نصرت کا کون سا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے؟ کون سا ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم نصرت دین کے لیے اگر ہمارے پاس خود دین سیکھنے کے لیے وقت نہ ہو، بتائیں ہم امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ نوجوان ہیں آپ، اس زمانے میں اسمارٹ موبائل بہت عام ہے، آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، یقیناً کوئی بچہ کوئی جوان ایسا نہیں جو نہ کرتا ہو۔ اس دور میں آپ مذہب آل محمد کی اس موبائل کے وسیلے سے نشر و اشاعت کریں۔ میں نے خود اسی موبائل کے ذریعے سے کتنے لوگ ہیں جو مذہب آل محمد سے جنہوں نے آگاہی حاصل کی، اسی موبائل کو میں نے وسیلہ بنایا۔ کتنے لوگ ہیں 10 سے زیادہ جنہوں نے نصیریت سے توبہ کی ہے اسی موبائل کے ذریعے سے۔ کتنے لوگ ہیں جو مراجع عظام کو گالی دیتے تھے، راہبر معظم آیت اللہ خامنئی پہ کھلے عام تبرہ کرتے تھے، آیت اللہ سیستانی کو گالیاں دیتے تھے، اسی موبائل کے ذریعے سے آج وہی میں شخصاً جانتا ہوں، آیت اللہ خامنئی کا بھی احترام کرتے ہیں، آغا سیستانی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس موبائل کو بہترین وسیلہ بنائیں۔ نوجوانوں، آپ کی دوستی جو ہے نوجوانوں کے ساتھ کس میں ہونی چاہیے؟ پیغام ہدایت میں۔ میری اور آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ مثلا میرے ساتھ اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں، مثلا کون ہے جو گاڑی پہ آتا ہے، پیچھے سے کون امیر زادہ ہے، یہ ساری امیر زادیاں ہوں یا گاڑیاں ہوں، جائیدادیں ہوں، سب یہیں رہ جانے۔ جس کو بھی آپ دوست بنائیں اللہ کے لیے بنائیں۔ آپ کسی کو بھی دوست بنائیں اس لیے بنائیں کہ میں اس کی ہدایت کروں، میں اس کی اصلاح کروں۔ ایک جوان کی ہدایت اور اصلاح ہو گئی تو اس کے پورے کنبے کی اور خاندان کی اصلاح اور ہدایت ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ بہت عظیم پیغام دیا، مولا علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اور پوری امت کو پیغام دیا۔ فرماتے ہیں یا علی، اگر تو راہ خدا میں دنیا و مافیہ، دنیا و مافیت یعنی کیا مطلب؟ دنیا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے، اے علی اس پر سورج کی روشنی پڑے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اس سب کی مقدار کی برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دو۔ اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا یہ افضل ہے ایک شخص تیرے وجود سے ہدایت پا جائے۔ ایک شخص، اللہم صلی لہٰذا جوانوں، عزیزوں، آپ سے یہی التماس کی جاتی ہے، آپ اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اسکول، کالج، جہاں پہ بھی آپ جائیں، نوجوانوں سے آپ کا تعلق ہو تو آپ کی پہلی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میں کسی طرح اس کی اصلاح کروں۔ تو پروردگار سے دعائے کریم مہربان اللہ بحق محمد